یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ ہاتھ حضرت مسلم سے خیرات لے رہے ہیں۔ آپ سلامت رہے میرے بچوں جو جوان ہاتھ چاندے ہو۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، تو سلامت رہو جی۔ جس چہرے تے مسکراہٹ ہے کدی دکھی نہ ویکھے، جڑا منہ بڑائی بیٹھے علی دے ناں تے اوندا منہ ہی ہے جدائیے۔ وہ اسلام کا کلمہ ہے، وہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو ہم نے اپنی دلیل دینی ہے، ہم نے اپنا تحفظ کرنا ہے، جو جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ ٹھیک ہے۔ لیکن پتہ نہیں سن کافر آکھی جاندے نے، جبکہ ساڈا کلمہ ہی باقی نالوں تھوڑا ود ہے۔ ایک دو، چلو ٹھیک ہے گزارا ہو گیا جی۔ بسم اللہ۔ علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ سید و خلیفہ تو بلا فصل، میرے بزرگان تشریف فرما ہے۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، وہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اور جو بندہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے۔ آج کرن بلوچا میں نے دونوں دشمن دکھانے ہیں، اسلام کا بھی ایمان کا بھی۔ فیصلہ جناب پہ چھوڑا، اب جو بھی فیصلہ دیں گے مجھے قبول ہے، بس دکھانے ہیں میں نے۔ خندق کا میدان، بسم اللہ جی۔ عمر ابن عبد ود، اے مکے تو، میں اپنی زبان گل کرنی ہے جی، اردو جی دی چس نہیں بنی۔ اے مکے تو مدینے علی نہ لڑن نہیں آیا، علی نو جاندا ہی نہیں، جاندا ہویا تے آوے ہی نہ۔ کیا شام دے ٹائم برکت والے لوگوں نال ملاقات ہو گئی ہے۔ جڑا ہاتھ شام دے ٹائم بلند ہوندا ہے اس ہاتھ نو جناب سیدہ عالیہ خیرات عطا فرمیندی ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکدا وہ آندے شاید ذاکر زبردستی ساڈے تو چواندے نے، او بھائی خیرات مل جاندی ہے، ذاکر دی داد تے تسی دیندے ہی بیٹھے ہو جناب۔ علی نو جاندا ہی نہیں، ہاں جی جانے آتے آوے آ۔ یہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ بس فیصلہ لینا ہے آپ سے، ان جوانوں سے، بزرگوں سے، ادھر والے سردار سب سے۔ اس نے آ کے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نیزہ مارا زمین میں، اور یہ بکواس کر کے کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج، مسلمانوں کا نبی۔ حسین کے نانا رحمت کل، محبوب کبریا، یاسین طٰہٰ، مزمل مدثر، عشق اول حسن اول، خلق اول خلق اول۔ جو چادر ادھر رکھے تو بے دل کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل، وہی مصطفیٰ چادر ادھر رکھ کے تو پھر اللہ کو بولنا پڑتا ہے یا ایھا المدثر۔ اور اگر یہ 5 کے 5 ایک چادر میں آ جائیں تو پھر اللہ کو کہنا پڑتا ہے انما یرید اللہ لیظہر۔ یار میرے اپنے بیٹھے نے، سارے بلوچ نے، سردار نے میرے مولا دے منن والے نے، میں اپنے گھر کھلوتا، اپنے ٹبر وچ کھلوتا میں، سبحان اللہ۔ اس سرکار اپنی مسند رحمت سے اٹھے حسین کے نانا۔ مولوی کو کیا تمیز ہے حسین کے نانا کی؟ بدبودار بندے کو کیا پتا بطول کے بابا کی عزت کیا ہے؟ اتنا بڑا ایک لفظ آکھنا ہے جی تو تھوڑی تو دعا لینی ہے، داد نہیں، دعا لینی ہے بزرگاں تو۔ اتنا بڑا سلطان اعظم ہے حسین کا نانا کہ جو اللہ نے جسے کائنات کا سلطان بنا کے بھیجا ہے علی کو، وہ بھی محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ یار جڑا ہاتھ چم کے غازی دی قسم ہے قبر تک میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ قبلہ تسی سامنے بیٹھے ہو، ایویں تعریف مصطفیٰ دی پہ کر دے۔ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، ایک چمڑے کا بستر تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا، یتیم تھا، حد ہو گئی ہے۔ یہ ابھی محرم سفر کے دن گزرنے ہیں تو سارے شیعہ سنی دوستوں نے ہم ربیع الاول کے جشن منانے ہیں، تو سنیا جی بھئی وہ بکریاں چراتا تھا، وہ چمڑے کے بستر پہ سوتا تھا، وہ غریب گھر دا بچہ آئی، وہ یتیم آئی۔ واہ بھائی واہ۔ جس کی جوتی کی ذرے کے صدقے میں گندے بندے ہم پل رہے ہیں وہ غریب ہے۔
اچھا نانا ابھی بھی جنہوں ہاتھ نہیں اٹھا سکے، پتہ نہیں جب مصطفیٰ کو سلام نہ کرے پتہ نہیں علی اس کو خیرات کیسے دے گا. ہر چہرے پر میری نگاہ ہے، بزرگوں نہیں پیاندا، جوانوں پہ گزارش کردا. جوان ایک ہاتھ بھی تھلے رہ گیا تو زخمی ہو جاؤں گا. پھر کرن بلوچا گھر ہے اپنا آواں گے، مجلس نہیں پڑھا گے، مجلس سنا گے، لنگر بھی کران گے تواڈے نال بیٹھ کے تے سنا گے. وہ بھی سنیے جنہوں جناب پسند کر دیں، ویکھیے تے تواڈی پسند نو بھی. اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو، خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، حسین کی نانی جس کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی رہی. کیا دعا والے لوگ مل گئے ہو یار. جن جی چھاتے علامے ہاتھ اونچے حیدری. جابر حسین مولا زندگی کری، مولا عزت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے ہمیں یار ذرا پکڑی اٹھتے رہن گے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا عزت دے. ایک باری ہاتھ چاہو چا جوان مہربانی کرو چا حیدری یار. اس بچے کا آپ کیا کریں جس پر نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے. سرکار مصطفیٰ اپنی مسند رحمت سے اٹھے، ہم دیکھتے رہنا بچے، اپنی رحمت سے اٹھے، مسند رحمت سے خیمے کا لڑ ہٹایا. اس کے چہرے پر نگاہ پڑی عمر بن عبد بدھ کے چہرے پر. جو سرکار نے جملہ فرمایا ہے وہ عربی میں آپ کے بچوں کو یاد ہے، عربی میں یاد ہے. اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے میرے سرکار کا. ہاں نا سرکار فرماتے من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کھینچ دے. واہ 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 واہ. جی ہاں خلق عظیم دا مالک ہے. وہ پہ فرماندے نے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے. آئے 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 پھر بول پڑے مہربانی ہوگی جی. سرکار مصطفیٰ نے علی کو بٹھایا، یا علی آپ تشریف رکھیں. دوسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. دو ہی باری بھی کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے. پھر علی کو بٹھایا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے. یہ شبیر علیہ السلام کی شبیہ قبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اتنا بڑا جملہ لکھ دیا علامہ حافظ رجب البرسی. میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے. میرا دل کرتا ہے زندگی ان کی قبر پہ گزار دوں جی. مجاوری بھی کرتا رہوں اور کہتا بھی رہوں قبلہ واہ 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 واہ. خدا کی قسم ہے. وہ فرماتے ہیں جو بندے، بچوں جاگنا، جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کہاں سے. ہاتھ اونچے کو واہ واہ. سر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھوں کو واہ واہ. جس چہرے تے مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ ویکھے. ہائے دری واہ 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 واہ. واحد جنگ ہے، واحد خندق. یہ اسلام کا دشمن ہے عمر بن عبد بدھ، یہ ذہن میں رہے. خندق واحد جنگ ہے جہاں میرے مرشد علی سرکار مصطفیٰ نے اپنا سارا لباس علی کو پہنایا، علی کا سارا لباس خود پہنا، اپنا امامہ تک بھی علی کو بندھایا، علی کا امامہ خود رکھا سر مبارک پر. سلمان نے ابو ذر کو کوہنی ماری، کہتے مبارک ہو خلافت کا اعلان ہو گیا. ایک دو. بندہ کند ذہن نہیں ہونا چاہیے، بندہ فریش ذہن ہونا چاہیے، پھر سمجھ میں آتی ہے. بھائی حضرت ابو طالب نے دعوت ذو العشیرہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی اور سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا. تو امیر المومنین 10 سال کے تھے علی ظاہراً. علی نے بھرے مجمع میں سرکار مصطفیٰ سے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کا مددگار ہوں. آگے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت وزیری انت وصیی انت خلیفتی. یا علی میرا وزیر بھی تو ہے، میرا وصی بھی تو ہے، میرا خلیفہ بھی تو ہے. تو حضرت ابو طالب نے جا کر جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا فاطمہ مبارک ہو تیرے بیٹے کی خلافت کا اعلان ہو گیا. مولا
اللہ کی قسم ہے یار، آپ کے ہاتھوں کی قسم جو بلند ہو رہے ہیں۔ اور جب سرکار مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی اور اپنے بستر پہ علی کو لٹایا تھا تو چند صحابہ نے وہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مبارک ہو علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ یہ جو 2 دن کے بعد غدیر والا اعلان ہے یہ کھلم کھلا اعلان ہے، ورنہ علی کی ولایت کا اعلان پہلے ہوتا رہا ہے۔ بولتے تو میرا دل لگ جاتا، قسم سے ساری رات پڑھتا۔ یہ غصے میں یار بندہ اداس چہرے کے ساتھ نہیں بڑھا جاتا علی۔ یہ غدیر والا جو اعلان ہے یہ کھلم کھلا اعلان ہے، یہ آخری خطاب ہے، یہ یونیورسل خطاب ہے، یونیورس دنیا کا نہیں کائنات کا خطاب ہے۔ ظاہراً 1,60,000 بندہ تھا غدیر میں جو ظاہراً بیٹھا تھا، حقیقت میں ساری کائنات کی روحیں تھیں۔ نہ سر نہ ڈنڈی نہیں مارنی، یا تو بولتے نا، اگر بول پڑے ہو تو پھر آپ بھگتو۔ اب تو آپ نے بول پڑے ہیں تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا نا۔ وہاں آدم علیہ السلام بھی تھے، نوح بھی تھے، موسیٰ بھی تھا، عیسیٰ بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، سارے انبیاء تھے، ملائکہ تھے۔ چونکہ اللہ نے کہا ہے نا اگر تو نے اس کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو کائنات سکتے میں آ گئی۔ ادھر والے جو بیٹھے ہو یار تھوڑا جا مہربانی کرو، کائنات سکتے میں آ گئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے رسالت نبوتیں دی ہیں، انبیاء سوچ میں پڑ گئے کہ وہ ہے حسین کا نانا محبوب کبریا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رسالتیں عطا کی ہیں۔ اگر آج یہ اعلان نہیں کرتے تو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو نبیوں کی دعائیں بلند ہونے لگیں، اللہ کرے اعلان کرے۔ واہ 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 واہ۔ چونکہ جب ان کی رسالت کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر ہماری رسالتیں کہاں جائیں گی؟ یعنی آدم کی دعا تھی کہ اعلان ہو، نوح کی خواہش تھی کہ اعلان کرے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ غدیر کس کس کو برداشت ہوتی ہے کس کس کو نہیں ہوتی ہے، مشکل زمانہ ہے، مشکل دور ہے۔ اب علی کے محب اتنے نہیں رہے جتنے علی کے دشمن پیدا ہو گئے، چونکہ ہم شیعہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، سنی بھی علی کے دشمن نہیں ہے، میں علی کے دشمن کی بات کر رہا ہوں۔ لائیو کیمرہ چل رہا ہے، ہاتھ باندھ کر میں آج جہاں بھی میں نے رحیم یار سے شروع ہو کر کراچی تک غدیر کے جشن پڑھنے ہیں، کراچی میں جا کے کرن بلوچا تیرا نام لوں گا، تجھے کلپ بھیجوں گا کہ جناب نے مجھے یہ قیمت دی تھی تو میں نے وہاں بھی آپ کا نام لیا ہے۔ یعنی انبیاء محمد کا اقرار نہ کریں تو نبیوں کی رسالت کو خطرہ، محمد علی کا ہاتھ نہ دکھائے تو محمد کی رسالت۔ جیو جیو حیدر حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہو میرے بچوں، آباد رہو آباد رہو۔ حیدری نہیں، ایک دفعہ دل پہ کر دے جوان ذرا رل کے علی دا نام لویے جا رہا ہے۔ حیدری سبحان اللہ۔ چلے آگے کہ بس کریں؟ ادھر والوں کا کیا خیال ہے جو کیمرے کے اندھیرے میں روشنی کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہے، میری آنکھوں میں وہ لائٹ ہے؟ خدا کی قسم ہے، غدیر کو کھولنا پڑتا ہے ہر طریقے سے۔ داد بھی بابا جی مجبوری ہے لمنی ہے، اے واہ واہ سانو لے دے گئی ہے۔ خدا دی قسم ہے، واہ والا لالچ نہ ہوندا تو پتہ نہیں کی سناؤں گا تمہیں۔ آپ دیکھیں 2 حکم ایسے ہیں سر، آپ دعا کرنی ہے جی، 2 حکم ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ کیے ہیں، بلکہ 3 ہیں، 3 حکم ہیں بغیر جبریل کے۔ بذات کے اعتبار سے اللہ نے خود مخاطب ہوا، تھوڑی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ بھی اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
داد بندی سی جناب نہیں دیتی تسی خیر ہے کھا گئے ہو میری داد۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان نام علی کا ہے۔ اسی خندق کے میدان میں جو بات سنا رہا ہوں اسی میں رسول نے فرمایا تھا بارز الایمان کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں، تو ایمان علی ہے۔ تو دو حکم اللہ نے، تین حکم ڈائریکٹ دیے اپنے محبوب کو۔ ایک تو سیدہ کا رشتہ اللہ نے ڈائریکٹ مانگا، 1 2 3 4 یوں کرنے والے زیادہ ہیں۔ جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ بلند بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جڑا چاول ہاتھ کھا سکتا ہے علی نو بھی سلام کر سکتا ہے۔ ایویں نہیں بندہ منہ بڑا کے علی دے ذکر وچ بیٹھا رہے، بس گھروں ہی نہ آیا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب سے کہا حبیب تجھے مجھ سے پوچھ تو صحیح تجھے بلایا کیوں ہے؟ کیونکہ باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھیں۔ ہاں میرا مالک کیوں بلایا؟ اللہ کہتے حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس بچے کی لباس، پرورش، اس کا خرچہ، سواری، شادی گھر والے کے ذمہ ہوتی ہے۔ ادھر والے چپ کر کے پہلے اچھا بول رہے تھے۔ ہاں میرا اللہ گھر والے کے ذمہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے جو پہنچ گئے، جڑے انج بیٹھے تو انہوں بھی واہ واہ ہے، بس میری طرف واہ واہ ہے ان جی۔ مجھے تیری سیدہ بیٹی کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ سرکار مصطفیٰ نے پردہ احدیت کے قریب اللہ کو سجدہ کیا، سر بلند کر کے اللہ سے کہا مالک اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا، تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا، میں سیدہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا، تو نے اتنا بڑا انتظام کیوں کیا؟ میرا دل کرتا ہے میں یا اڑ جاؤں یا آپ آگے میں پیچھے رہوں۔ اس وقت لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور پردے سے آواز ہے حبیب تو میرا محبوب نہ ہوتا، تو میرا معزز مہمان نہ ہوتا تو میں بدلے ہوئے لہجے میں تجھ سے بات کرتا۔ حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ کیا معرفت والے لوگ ہو یار، کیا سیدہ آپ کے ہاتھوں کو خیرات عطا فرما رہی ہے۔ حسین کی اماں آپ پہ راضی ہو جائے، ہاتھ اونچے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ چاندی ہو اس پاسے والے جوان جی، اس پاسے والے حیدری۔ زندہ باد۔ بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں نوکر ہو گیا سر، میں نوکر ہو گیا سر، میں پہلے ہی نوکر تہاڈا، پتر ہاں تہاڈا، جوان جڑے بیٹھے تہاڈا ویر ہاں پھر ہاں۔ اور دوسرا علی کی ولایت کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کو 15 ذی الحج اگلے سال انشاءاللہ خان انہوں نے کو نوکری کرے سو 27 رمضان میں بھی نوکری کریں گے۔ باقی جڑے جڑے حکم نے گھر ہے میرا، میں تو پہلے آکھے میں اپنے گھر آ کے کھلوتا ہوں۔ حبیب زبان جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے، اللہ خود مانگا۔ اور علی کی ولایت کا حکم بھی اللہ نے ڈائریکٹ دیا، وہ بھی شب معراج۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا، ہم نے وحی کی اپنے عبد پر جو کی۔ یہ ماں کو سمجھنا ہے، یہ ماں کا معنی ہے جو، ما اوہا جو وحی کی۔ مثلا میں کرن بلوچا نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں، خان انہوں نے ڈیرے تے بیٹھے ایسے، خان انہوں نے مینوں اپنے ڈیرے دے کمرے چ لے جاویں، اندروں کمرے نو کنڈی لاویں، پھر ایک گل میرے کان چ کرن۔ میں باہر نکلا تو انہوں نے ڈرائیور نوکر مینوں پوچھے بھی کی آکھے خان ہونا، تو میں پتہ کی آکھنا تین کی جو آکھے۔ واہ 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 واہ۔
جو آخو نہ میرے کنڈی بند کر کے میرے کانے چاہیے تو میں ہر بندے نوں کیویں دساں. ہن میں کھلوتا ہوں جناب منڈی موڑ چوکے تے خان دا نوکر آوے بھی خان پہ اندر جڑی گل میں تیرے کان دسی آئی انہاں سارے نوں دس. اللہ کے ہم نے اب وحی کی اپنے بندے پہ جو کی ما اوہا ما کو ذہن میں رکھنا ما اوہا. جب سرکار مصطفیٰ ایک چٹیل میدان ریت ہی ریت کھلا ہی کھلا آسمان کے زیر سایہ محمد پہنچے جبریل اللہ کی طرف سے آ گیا. حبیب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما جڑے ماں نو پڑھ گئے ہو تو کیا بات ہے کیونکہ ماں کو سمجھ گئے نا جی. جو میں نے وہی کی تھی آج کھل کے پہنچا. یار بھائی بس چپ کر گئے. باقی ڈر بھی میں گیا ڈر بھی جگدے تو بھائی جان تھی اگے بیٹھے ہوں تو بولتے بھی نہیں تو کچھ گل کریے تو اگو جواب دینا ہونا ہی پڑھ آرام نال تھانوں کوئی جھاکا بھی نہیں آنا نا جی. تو سانوں دکھ بڑا لگتا ہے بھی جوان بھی ہوئے علی علی ہوئے تے علی دے نا تے خوشی نہ ہوئے تے مڑ پیسے ہی بھریے نہیں صرف مولا دی قسم ہے. کچھ سننے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. یہ پکی بات ہے. میں آپ کو کوئی اور بات نہیں سنا رہا مولا کی بات سنا رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ابلغ نہیں کہا. ابلغ اور بلغ میں فرق ہے. ابلغ کا معنی یہ ہے پہنچا بلغ کا معنی بھی یہی ہے پہنچا لیکن فرق ہے. مثلا میں ہوں تو ملتان جانا ہے مینوں تسی حکم دیو بزرگ سامنے بیٹھے کہ یار ملتان سارے ایک عزیز رہندا ہے انہوں ایک گال جا کے تے دسیں اے پہنچاویں اے سنیا دیویں اے پیغام دیویں اے میسج دیویں. اگر اے آکھن نہ ابلغ تو پھر میری مرضی ہے کہ میں پہلے اپنا کام کراں تے بعد وچ انہاں دا سنیا پہنچاواں. اگر اے آکھن بلغ تے پھر میرا گھر جانا بھی حرام ہے. پھر پہلے وہ کام کرنا پڑنا ہے. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ابھی فوراً یہیں کھڑے کھڑے وہ پہنچا. بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں دشمن آل محمد کہ یار عجیب شیعہ ہیں یہ نماز کی تبلیغ نہیں کرتے یہ روزے کی تبلیغ نہیں کرتے یہ حج کی تبلیغ نہیں کرتے یہ اور تبلیغ نہیں کرتے بس علی کے فضائل ہی پڑھی رکھ دیں شیعہ. میں اپنی زبان کٹ کے TCS کر دیاں گا جناب جدڑ ثابت کرن گے. اسی دن وہ زبان کتوں کو پھینکنا اس زبان کو جعفر نے کیا کرنا ہے جو منبر آل محمد پہ جھوٹ بولے. یہ تبلیغ نہیں کرتے تبلیغ نہیں کرتے. اور تبلیغ کا لفظ نماز کے ساتھ نہیں لگا علی کی ولایت کے ساتھ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغ سے تبلیغ ہے. ہاتھ چاہو حیدری. واہ 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 واہ. میں سمٹنے کے قریب آ گیا ہوں مگر موضوع اتنا خوبصورت شروع ہو گیا ہے اور سننے والے ایسے کمال لوگ مل گئے ہیں کہ مجھے میرا اپنا جانے کو دل نہیں کر رہا. ایک بار اونچا بولو تو وہ دل لگے جی جلدی میرا پتر جلدی حیدری. نہیں مزہ نہیں آیا. پورے ہاتھ چاہو یار اونچے ہاتھ کرو حیدری. یہ ہے علی کا نام. یا ایھا الرسول اے رسول اے رسول. بندے یہاں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ نے سختی کے لہجے میں بات کی ہے. سختی کے لہجے میں اللہ نے بات نہیں کی. اپنے محبوب کے ساتھ شہنشاہ معظم کے ساتھ اللہ سختی کے لہجے میں بات کرے گا نہیں. بھی رسول جو کہا تو یہ سختی کا لہجہ اور نہیں سختی کا لہجہ. اس میں راز کوئی اور ہے. توجہ اتنی توجہ کہ توجہ سوچے کہ آج مجھ سے کرن والے کتنا کام لے رہے ہیں پھر مزہ آئے گا آپ کو ورنہ نہیں آئے گا. ادھر ادھر تھوڑا سا بھی یوں کیا تو مزہ نہیں آئے گا جی. یا جو رسول کیوں کہا. مثلا ایک بھائی SP جنگ ہے ایک بھائی SP خانے وال ہے. جنگ والا بڑا بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی ہے. تو ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لکھا برادرم عزیزم میرے چھوٹے بھائی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے آپ کا اس میں آنا مجھ سے خوشی ہوگی. تو ایک دن اور پھر وہ خط لکھ رہے تھے لیٹر SP جنگ ٹو SP خانے وال. میں نے کہا جی ادھر تے بھائی پہ آندے آوے آج SP پہ آندے ہو. انہوں نے کہا اس دن میرا ذاتی کام تھا آج سرکاری کام ہے.
جڑے میری گل سن لے جڑے اکبر دے نوکر جوان بیٹھے ہو، ایک سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا. پورے قرآن میں مالک کو اپنے محبوب سے کہتا رہا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر عشق اول حسن اول خلق اول، یہ وہ سارے عہدے گنواتا رہا. آج تو کہہ رہے یا ایھا الرسول، وجہ اللہ کہتے ہیں وہ جتنے کام تھے وہ ذاتی تھے، علی کی ولایت سرکاری کام ہے، یہ میری حکومت کا کام ہے. ہاتھ اونچے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ چاہو یار، ہاتھ چاہو یار. جوان اٹھایا کر، مہربانی بھائی جان، مہربانی سر، مہربانی مہربانی مہربانی. ورنہ کیوں کہہ رہے حق حق. سبحان اللہ. ہاتھ چاہو چا اکبر دے نوکر حیدری. ورنہ کیوں کہہ رہے فما بلغت رسالہ، ورنہ تو نے میرے حبیب کوئی رسالت نہیں پہنچائی. اچھا پھر ایک بات اور مجھے سمجھ نہیں آتی، علی مقدر کا نام ہے. اگر علی مقدر نہ ہوتا تو سب کے پاس علی ہوتا. واہ 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 واہ. اچھے لگے وہ بندے جنہوں نے یہ لفظ بھی خریدا ہے. علی اللہ نے مقدر لکھا ہے، بنایا ہے، کسی کسی کے نصیب میں ہے. باقی علی نو منن واسطے کوئی بگلے نہیں پونے پیندے، تے نہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی گھوڑے رکھنے پیندے نے، تے نہ جناب علی کوئی مطلب ہے کوئی مربے بنانے پیندے نے. علی نو منن واسطے صرف حلالی ہونا پیندا ہے، شریف ہونا پیندا ہے. تو اسے سارے حلال زادے تشریف فرماؤ. شیعہ سنی دی تو گل ہی نہیں. میں وہ مولوی نہیں، میرا تو تعلق ہاتھ چھڈانے بدانے میرا کام ہے ہی نہیں. میں کون ہوں ہاتھ بدانا والا چھڈانا والا؟ ہم نے تو علی پہنچانا ہے. وہ ہاتھ بن کے مندہ علی نو تاں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کے مندہ تاں بھی ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حبیب وہ میرا رسول پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا. ہن تو پتہ لگ گیا نا کہ علی نازل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا پھیپھڑا ٹھیک ہے پورا اونچا بولے حیدری یا علی. مجھے لگ رہا ہے میں انچولی میں آ گیا ہوں، کرن بلوچا نہیں لگ رہا. قسم مولا کی خوشامد آپ کی کیوں کروں گا، آپ علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیں قرآن میں جتنے عزت والے واقعے ہیں، بابا جی تسی سید سردار ہوئے، میرے سردار بیٹھے نے، قرآن میں ہر عزت والے واقعے کا ذکر اللہ نے رات میں کیا ہے. مثلا معراج، سبحان اللہ، تھکتے نہیں گئے؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج رات میں، ہجرت رات میں، قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رات میں. کیا بات ہے جی، اٹھو پیچھو سین بورڈ پر مہربانی بھیجا. قرآن رات میں نازل ہوا بچوں، معراج رات میں، ہجرت رات میں، قرآن نازل ہوا رات میں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ایک غدیر ہے جو دن میں، الیوم آج کے دن، سبحان اللہ آج کے دن، دن دن. اگر اساں غریبانو کافر آکھن نال کسے دے بچے بچے پہ پل دن نا، جیسے کسے دے بچے دے رزق روٹی دے دشمن نہیں، سانو کافر آکھی رکھ تے بال پالی رکھ. ورنہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے زمانے کو. جو واقعہ رات میں ہوا ہے وہ سارے یاد ہیں. یار کرن بلوچے تو محرم پڑھنا چاہیے، ایڈا چنگا مجمع یار. ہاتھ اچھے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے میرے جوان، جو واقعہ رات میں ہوا ہے بسم اللہ سے وہ سارے راز یاد ہیں. معراج یاد ہے ہمیں، ہجرت ہمیں یاد ہے، قرآن کا نازل ہونا ہمیں یاد ہے. جو دن میں ہے، جو مصطفیٰ نے دکھایا ہے دن میں، اس میں پتہ نہیں کیوں سر مار رہے ہیں. خدا کی قسم ہے، الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایک الیوم ہے. دوسرا الیوم ہے الیوم یائس الذین کفروا. اس آیت پہ میرا دل کرتا میں جھوم جاؤں. اللہ کہتے ہیں حبیب آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. ادھر والے کیوں چپ کر گئے ہو؟ ہاں پھر اللہ کہتے ہیں آج کے دن حلال طیب ہو گیا ہے. وہ بزرگ بار گیا تھا تمہارا دھیان ہی ہٹ گیا. تم تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ, وہ جگہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. حسین جگہ خالی نہیں رکھتا, اس کے پاس کے لیے تھوڑے بندے آندے. آج کے دن دین اکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, اسلام میں راضی ہو گیا, مکمل ہو گیا. اور آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. اور آج کے دن اس آج جو آخری آج ہے نا, اس پر بندے نہیں بولے. آج کے دن اللہ کہتے ہیں جو حلال تھا وہ طیب ہو گیا. کیا مطلب؟ پہلے اولاد حلال تھی, آج علی کی وجہ سے طیب ہو گئی. پہلے رزق حلال تھا, آج طیب ہو گیا. پہلے بیوی تم پر حلال تھی, آج علی کی وجہ سے طیب ہو گئی. اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا مبارکا طیبا. میرا اللہ ہمیں طیب رزق دے, یعنی وہ رزق دے جس میں علی کی ولایت ہو. علی کی ولایت شرط ہے. علی کی ولایت ہر عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے. علی کی ولایت حیات زندگی کے لیے بھی شرط ہے. اگر علی کو نہیں مانتا تو پھر سانس تو لے رہا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ زندہ نہیں ہے. بس اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے. آیت نکل گئی ہے تو ساری آدھی شام ہو گئی ہے, 6 تو اتنے ٹائم ہو گئے. اس موسم میں جیسا اپنے گھر آرام کاروبار چھوڑ کے دنیا عید بھی منا دی ہے. اسی اج بھی مسلم دے پتراں نوں رومن کٹھے ہو گئے ہیں. سارا کرن بلوچاں جھانگے سارا میرا علاقہ ہے, چنان دی پٹی, سارے اپنے گھر عید نہیں کی. لاہور سینڈ کو عید کی لوگوں. ماتمی گئے نے, بی بی نو پرسا دے کے آئے نے, عزادار گئے نے, بزرگ گئے نے, ساڈے ماما بہناں دیاں گیا نے. اور جانا بھی چاہیے تاکہ اس سینڈ نو پتہ لگے کہ میں غیراں دے علاقے چ نہیں آئی, میرے نوکر میرے حبدار اتنے رہندے نے. اور اسی آتے ہیں مجلس کے لاہور دے مہمان بن گئی ہے سین. اسی مہمان ہے سین مالک ہے. علی دی اولاد جتھے بھی ہوئے وہ مالک ہوندی ہے. اسی نوکر ہیں, اسی مہمان ہے. تے کرو چا تھوڑی جی داد جنہ جنہ نہیں دیتی ہے کیتے بغیر گھر نہ جاویں. اگر ہے کیتے بغیر جانے تو ہنے ٹر جا, کیونکہ جڑا جنازے تے ہے نہ کرے انہوں جنازے دا مالک نو چنگا نہیں لگدا. تے جنازہ ایک نہیں دو آونے نے, تے جنازے بھی انہاں دے آونے جنہاں نے چاہونا لئی کوئی نہ ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. تہاڈی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دیواں جڑے مسلم دے پتراں دی غربت تے ہے پہ کر دیو. حضرت علامہ تقی محمد تقی بہجت علیہ رحمہ رضوان اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عارف ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر اللہ کو مسلم کے ان دونوں بچوں کا واسطہ دیا کر. اللہ ان 2 بچوں کا واسطہ رد نہیں کرتا. پوچھا گیا وجہ, انہوں نے کہا چونکہ مظلوم ہی اتنے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں ان کا واسطہ کیسے خالی بھیجوں. واہ 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 واہ. تھوڑی جی ہے نکل گئی ہے, تھوڑی جی اور کریا جائے تاکہ جنازے ہماری حیک میں برآمد ہو جائے. شہادت کون سی ہے جو مسلم کے بچوں کی آپ کو یاد نہیں؟ میں نے وہ نہیں پڑھنی, 2-3 جملے پڑھنے لیکن یوں ہٹ کے پڑھنے ہیں. 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہے. جب حضرت مسلم کے ساتھ یہ دونوں بیٹے ساتھ گئے تھے تو ایک 5 سال کا تھا, ایک 6 سال کا تھا. لیکن جب شہید ہوئے ہیں یہ مسلم کے شہزادے, ان میں پھر ایک 6 سال کا تھا, ایک 7 سال کا تھا. اپنے بابا کی شہادت کے بعد پورا 1 سال مسلم کے دونوں بچے زندان میں قید رہے ہیں.
تھوڑی ہے تو میں قربان ہو جاواں جڑے جوان سینے تے ہاتھ مارن لگ گئے ہو۔ کوشش کر لو ہر بندے دا ہاتھ سینے تے چلا جائے جڑے جوان ہو۔ بزرگ نہ بھی ماتم کرن تے خیر ہے، بزرگ دا بہنا معجزہ ہوندا ہے۔ جوان جوانی تو فائدہ لے لو میرے جڑے بیٹھے ہو، ہاتھ کھول دے ذرا سونا ہو کے بہو، ناراض نہ ہوویں تاکہ پرسا سینے تے ہاتھ چلا جائے۔ ہائے 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 سونے پہ لگ دے ہو۔ 9 ذی الحج کو حضرت مسلم شہید ہوئے، 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے ہیں۔ کائنات دنیا کے مسلمان حج پڑھتے رہے۔ شبیر نے دوسری دفعہ پھر ہجرت کی، پہلی دفعہ نانے کا شہر چھوڑا، 8 ذی الحج کو دادے کا شہر چھوڑا۔ ہائے ہائے ہائے، جب نانے کا شہر چھوڑا تھا تو آدھی رات تھی، دادے کا شہر چھوڑا تو دن کا دن تھا۔ 9 ذی الحج کو حسین کو پتا چلا میرا مسلم مارا گیا، اکیلے تنہا سب سے جدا ہو کے ہے کرنا، حسین جی بھر کے اپنے بھائی کو روئے، مسلم کو۔ جب دل کو آفاقہ ہوا کچھ تو حسین نے بلا تسبیح اپنی ابا کے ساتھ آنکھیں چہرہ صاف کیا، اس خیمے میں تشریف لائے شبیر علیہ السلام، جس خیمے میں جناب زینب عالیہ تشریف فرما تھی، اور علی کی معظمہ بیٹی کے خیمے میں 2 ہستیاں اور بھی موجود تھیں، ایک جناب فضا، ایک حسین کے زخمی کانوں والی بیٹی جناب معصومہ، ہے کر دینا۔ حسین جیسے خیمے میں داخل ہوئے، اب تو وقت گزر گیا، شاید میں نہ پڑھ سکوں مسلم کی غربت کا جملہ محرم تک، لیکن محرم میں پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا۔ میں آپ سے مہر لگوانا چاہتا ہوں، گل اوکھی ہے۔ جیسے حسین جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے نا، علی کی بیٹی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، مسلح پہ ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی، شبیر کو اکبر کی ماں دے کر کہتے حسین تجھے پتا ہے نا میں زینب تیرے چہرے کی عاشق ہوں، حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں بہن سے چھپ نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ، جڑے ہاتھ چاہ کے تے ہائے ہائے کرن لگ پئے ہو۔ اگر ہاتھ آزاد ہے تو ایک باری جوان سر تے مار دیو جی، ناراض نہ ہویا جے، تاکہ ساڈے ماتم دی گواہ بن جائے لاہور والی سائڈ۔ سبحان اللہ، مہر لا دیتی ہے تسی، میں تہاڈا نام لے کے محرم وچ پڑھساں۔ حسین کیوں اکیلے اکیلے رو رہا ہے؟ نانا یاد آیا، اماں کی مزار یاد آئی، حسن بھائی یاد آیا، مدینہ یاد آیا، اپنی بیٹی سغرا یاد آئی، بہن کی گردن میں شبیر علیہ السلام نے بہن ڈالی، بہن کے سر پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں زینب نہ نانا یاد آیا ہے، نہ سغرا یاد آئی ہے، نہ اماں نہ حسن، تو روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں زینب تیری آمدن خیر کی ہو، مسلم مارا گیا ہے۔ واہ 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 واہ، بڑی مقبول مجلس ہے بھائی جان، ورنہ شام دے ٹائم اتنی ہے نہیں نکلتی سارا دن دی مجلس تو بعد، اور اتنے لوگ بھی کٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک کوئی خاص کرم پہ ہوتا جناب زینب عالیہ دی طرفوں، تواڈے اوتے تے بانیان تے، اسی تے نوکر ہیں تواڈے۔ پھر چاروں ہستیاں جی بھر کے روئیں، جناب فضا، جناب سکینہ، جناب زینب عالیہ اور حضرت حسین علیہ السلام۔ جب رونے سے دل کچھ آفاقہ ہوا، چاروں ہستیوں نے اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا، اور حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے جناب معافی دینا جناب فضا کو حکم دیا، اما فضا، جی حسین، اما یہ میری بہن رقیہ کے خیمے تک چلی جاؤ۔ حسین رقیہ کو بتا کے ہوں، معافی دے دینا۔ نہیں اما ابھی کسی کو نہیں بتانا کہ مسلم مارے گئے، تو پھر رقیہ کے خیمے میں کیوں جاؤں؟ کہتے ہیں جو میرے مسلم کی بیٹی ہے نا عاتقہ، اسے ذرا میرے پاس لے آؤ، ہن میں مرداں۔ جناب فضا گئی، تھوڑی دیر کے بعد جناب عاتقہ کو اٹھا کے لے آئی۔ حسین علیہ السلام نے اپنی بھانجی کو اپنی آغوش میں بٹھایا، ڈھیر سارا پیار کیا جناب عاتقہ کے ساتھ، لیکن اگر ماتمیوں ہاتھ بنی کھلوتا، میرے تو چھوٹے بیٹھے ہوتا ہم ہی ہاتھ بنی کھلوتا، جو کہ ماتمیوں میرے مظلوم دے، بڑے دے سامنے دے پیروں تے ہاتھ پہ لانا، یہ ہاتھ بنی کھلوتا، اس سے گل تے ضرور ہے کریں، پوری زندگی نہ کریں۔ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے جناب معصوم سکینہ۔ پیار کرنے کے بعد حسین نے جناب زینب سے کہا، زینب بہن، جی میرا بھائی حسین، وہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کو کچھ یمنی در میں نے آپ کے آپ کے پاس محفوظ رکھائے تھے۔ ہاں حسین میرے پاس محفوظ ہیں تبرکات والے صندوق میں۔ فرماتے ان میں سے، میں منت کی تھی تواڈی، ان میں سے ایک جوڑی کی ضرورت پڑ گئی ہے دروں کی،
جناب زینب نے دور اٹھا کے جناب حسین کو پیش کیے. شبیر علیہ السلام نے دور اٹھا کر جناب عاتکہ خاتون کے کانوں میں پہنائے, جیسے گوشوارے پہن لیے جناب عاتکہ نے. پھر حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, عاتکہ کے رخساروں پہ بوسا, پیشانی پہ بوسا, سر پہ بوسا. مرد جعفر آخر آل محمد کے گھر کی بچی تھی, ماموں کے پیار کو سمجھی. یوں ماموں کو دیکھ کر سید کہتے ماموں آپ کا پیار بتاتا ہے میں یتیم تو نہیں ہوں گے. حسین فرماتے ہیں ہاں بیٹا تیرا بابا مسلم کوفہ میں مارا گیا. عاتکہ کہتی ہے بابا میرا ماموں میرے بابا مارے گئے, آپ مجھے در پہنا رہے, اب ہے کرنی ہے جس کے لیے منت کی ہے. حسین کہتے بیٹا ہم عرب والوں کا رواج ہے جس بچی کا باپ مظلومیت کی موت مارا جائے ہم عرب والے اسے در پہناتے ہیں. ابھی بھی چپ بیٹھے ہو. یہ سکینہ کے دل اور ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ جس بچی کا بابا مارا جائے اسے عرب والے دور پہناتے ہیں. ابھی بھی چپ بیٹھے ہو. جب شام غریبہ آئی کتے شنگر نے سکینہ کے دروں میں ہاتھ ڈالا, تڑپ کے شبیر کی بیٹی کہتی ہے بابا اللہ مان ختم ہوگی میری پڑھائی. جنازے ہیں تو میرے شہزادوں کے سامنے لے آنا, 4 جملے پڑھنے ہیں میں نے. آ جائیں گے آپ مجھے دیکھتے رہنا, آپ مجھے دیکھتے رہنا, آپ نے نہیں اٹھنا. معافی 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 دینا, معافی مانگ رہا ہوں جی, ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں. آگے لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. آندھی طوفان آ گیا ہے, مولا آپ کی حفاظت فرمائے. جنازہ تو ایک مان نہیں ہونا یار, جن دے گھروں 2 جنازے اٹھ پائے نے. اللہ جانے اس بی بی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اب یہی ایک جملہ سن لو. ادھر لے آئیں جی, ادھر لے آئیں جی, ادھر لے آئیں جی جنازے, ادھر لے آئیں جی, ادھر لے آئیں جی, ادھر لے آئیں. سر پہ ہاتھ مارو, صرف سر پہ ہاتھ مارو تاکہ جنازہ دا استقبال ہو جاوے. لاہور علی سین دے پتران دے جنازے آ گئے نے. اللہ تواڈے پتران دی زندگی کرے جڑے جوان کھلوتے ہو. موسم بھی خراب ہو گیا, جملہ ایک پڑھنے دو لیکن سر تے ہاتھ مارے جے, سینے تے نہ مارے جے. علامہ محمد باقر مجلسی کہتا ہے مسلم کے یہ دونوں بچے 5 غریبوں کی غربت کے وارث ہیں. پوچھے گئے 5 غریب کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا غریب ہے حضرت سکینہ, اس کی غربت کے وارث ہیں. کیسے وارث ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتنے تماچے ہن ہے نہ کرے تو تیری مرضی ہے. وہ کہتے ہیں جتنے تماچے شمر حرامی نے کربلا سے شام تک سکینہ کو مارے تھے اتنے تماچے ایک رات میں حارث نے دونوں بچوں کو مارے. وہ کہتے ہیں آخری مظلوم سن لو, وہ کہتے ہیں آخری مظلوم ہے حسن. جنازے پہ میرا ہاتھ ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. آخری مظلوم حسن ہے, اس کی غربت کے وارث ہے. کیسے؟ وہ کہتے جب حارث نے تلوار خنجر اٹھا کر بڑے کے سامنے جاتا ہے, چھوٹا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار. یہ خنجر اٹھا کے چھوٹے کے سامنے جاتا ہے, بڑا کہتا ہے میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار. ادھر والے کوئی ہے جو سر پہ ہاتھ مار سکے؟ اس نے چھوٹے کے سامنے بڑے کی گردن جدا کی, سر ریت میں رکھا, لاش دریا کے حوالے کی. جیسے بڑے کی لاش دریا میں بہنے لگی, چھوٹا دریا کے کنارے پہ دوڑ دوڑ کے کہتا ہے بڑے سے تجھے اماں نے کہا نہیں تھا چھوٹے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا, انتظار کر میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. اس نے چھوٹے کی گردن جدا کی, لاش دریا کے حوالے. معافی دے دو یا سنو ہی نہ. آخر دونوں بھائیوں نے باہوں میں باہیں خانجی ڈالی, پتھر تو کوئی نہیں. اس کتے نے دیکھا یہ مر کے بھی جدا نہیں ہوئے. وہ کہتے 5واں مظلوم ہے حسن. جیسے حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے حارث نے بچوں کو تیر شروع کیے. ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دوڑ دوڑ کے کہتی اب تو چھوڑ دے, اب تو تیری دنیا چھوڑ کے چلے گئے. ماتم
یا حسین 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 بابا نے لبدا مسلم دلالے رل دے ودین کوفے وچالے بابا نے لبدا مسلم دلالے رل دے ودین کوفے وچالے بابا نے لبدا مسلم دلالے رل دے ودین کوفے وچالے